سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چھٹیوں کے حوالے سے۔ پنجاب حکومت نے عید کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الاضحیٰ پر 5 دن کی چھٹیاں ہوں گی۔ عید کی چھٹیاں 28 جون سے شروع ہوں گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب حکومت نے عید کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الاضحیٰ پر 5 دن کی چھٹیاں ہوں گی۔ عید کی چھٹیاں 28 جون سے شروع ہوں گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں نوٹیفیکیشن کے حوالے سے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ پر 5 دن کی چھٹیاں ہوں گی۔ عید کی چھٹیاں 28 جون سے شروع ہو جائیں گی۔ پنجاب حکومت نے عید کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عید الاضحیٰ پر 5 دن کی چھٹیاں ہوں گی۔ عید کی چھٹیاں 28 جون سے شروع ہوں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے پنجاب حکومت نے عید کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الاضحیٰ پر 5 دن کی چھٹیاں ہوں گی۔ عید کی چھٹیاں 28 جون سے شروع ہوں گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں چھٹیوں کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے عید کی چھٹیاں 28 جون سے شروع ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الاضحیٰ پر 5 دن کی چھٹیاں دی جائیں گی۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے عید کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الاضحیٰ پر 5 دن کی چھٹیاں ہوں گی۔ مزید جانتے ہیں قیصر کھوکھر سے۔ جی کیسے بتائیے گا اس حوالے سے؟ جی بالکل، عید پر حکومت پنجاب نے 5 چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ چھٹیاں 28 جون سے شروع ہوگی۔ 28، 29، 30 جون چھٹی ہوگی، یعنی کہ بدھ، جمعہ، 3 چھٹیاں ہوگی اور ہفتہ اتوار کی جیسے چھٹی ہوتی ہے وہ شامل کر کے 5 چھٹیاں عید پر دی گئی ہیں اور وفاقی حکومت نے 5 چھٹیاں عید پر دی ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی قیصر کھوکھر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ہوشیار خبردار، گلے کے انفیکشن اور بخار سمیت دیگر امراض سے متعلق 2 قسم کی ادویات جعلی قرار۔ ڈرگ کنٹرولر نے دونوں ادویات سے متعلق مخصوص بیچ کو مارکیٹ سے اٹھانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار بتائیے گا۔ آج بالکل چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب کی جانب سے جعلی ادویات کی موجودگی سے متعلق الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ 2 ادویات کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، جس میں ایزیتھرومائسین کیپسول 250 ملی گرام ہے اور اس کے بیچ کا اگر بات کی جائے تو اس کا بیچ نمبر ہے BAA928۔ اور اسی طرح دوسرا جس میڈیسن کا ذکر کیا گیا ہے یہ سپروفلاکساسن 500 mg ہے، BAA928 اس کا بیچ نمبر ہے۔ اور جاری کردہ جو الرٹ ہے اس میں چیف ڈرگ کنٹرولر کی جانب سے ڈرگ انسپیکٹروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مارکیٹ میں سروے کیا جائے اور اس بیچ سے متعلق جو ادویات ہیں وہ فوری مارکیٹ سے جو ہے وہ ریکور کی جائے، مارکیٹ سے اٹھائی جائے اور متعلقہ جو افراد ہیں ان کے خلاف ڈرگ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور اس وقت اگر اس میڈیسن کا سے بات کی جائے تو یہ گلے کی خراش، بخار اور مثانے کے جملہ امراض سے متعلق یہ میڈیسن جو ہے وہ ڈاکٹروں کی جانب سے تجویز کر کے دی جا رہی ہے۔ اس لیے شہریوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس بیچ سے متعلق جو میڈیسن ہے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کے لیے 10 کروڑ 41 لاکھ منظور۔ فیصل آباد ڈویژن کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کی بھی تعمیر و مرمت ہوگی۔ DHDC فیصل آباد، جنگ اور ٹوبہ کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ تعمیراتی کاموں کا ذمہ محکمہ بلڈنگز حکام کے سپرد کر دیا گیا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے فنڈز کی منظوری دے دی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے پنجاب کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کے لیے 10 کروڑ 41 لاکھ منظور۔ فیصل آباد ڈویژن کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کی بھی تعمیر و مرمت ہوگی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصلہ صبح اور میں صبح کے 36 لاکھ کے لیے 10 کروڑ 41 لاکھ جو ہے وہ DHDC کی بحالی کے لیے منظور کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد ڈویژن کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کی تعمیر و مرمت کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ کے فنڈز منظور کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد، جنگ اور ٹوبہ میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کی تعمیر و مرمت کے کام محکمہ بلڈنگ فیصل آباد سے انجام دے گا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری کی جانب سے فنڈز کی منظوری دی جا چکی ہے اور صوبہ کے لیے 10 کروڑ 41 لاکھ، جبکہ فیصل آباد ڈویژن میں فیصل آباد، جنگ اور ٹوبہ کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے۔ جی عمران ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جنگ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں مریضوں کا رش، الائڈ ہسپتال ریفر کیا جانے لگا۔ ریسکیو کی جانب سے صرف 2 گاڑیاں فراہم کی گئیں۔ مریضوں کو فیصل آباد منتقل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم بتائیے گا۔
جی بالکل، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جنگ سے الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد منتقل ہونے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو ریسکیو 1122 کی جانب سے صرف 2 گاڑیاں فراہم کی گئیں، جس کے باعث دیگر جتنے بھی الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد منتقل ہونے والے مریض ہیں وہ پرائیویٹ ایمبولینسز کے ذریعے جو ہے وہ مہنگے داموں یہاں سے منتقل ہونے پر مجبور ہیں۔ میرے ساتھ MS ڈاکٹر شہباب والا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا ریسکیو کی جانب سے کتنی گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں اور کتنے پیشنٹ جو ہے وہ ڈیلی بیس پر یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں؟ یہ 4 سے 5 پیشنٹس ہمارے ڈیلی بیسس پہ یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں، اسپیشلی الائڈ یا چلڈرن، وہ کیسز جو ہم سیکنڈری لیول پہ ڈیل نہیں کر سکتے، جن کو ٹیرشری لیول پہ بھیجنا مطلوب ہوتا ہے۔ تو جو ایمبولینسز ہمیں پرووائڈ کی گئی ہیں 1122 کی طرف سے، وہ صرف 2 ہیں۔ تو میں نے اسپیشل ریکویسٹ بھی کی ہے DO 1122 کہ ہمیں اور کم از کم ایک ایمبولینس اور پرووائڈ کی جائے کہ کم از کم جتنے پیشنٹس کے ریفر ہو رہے ہیں ان کے لیے بہتری یا آسانی ہو سکے۔ سر خاص طور پر بتائیے گا کہ CCU اور دیگر وارڈ سے بھی پیشنٹ منتقل ہوتے ہیں تو وہ پرائیویٹ ایمبولینسز کے ذریعے جو ہے وہ منتقل کیے جاتے ہیں۔ ریسکیو کی جانب سے یہاں پر سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس سہولیات کا کافی فقدان ہے، کیا کہنا چاہیے؟ جی CCU کے پیشنٹس بھی، جو ہمارا ڈرپ اینڈ شپ پروجیکٹ ہے اس کے تحت بھی ہمیں پیشنٹس ریفر کرنے پڑتے ہیں، اور مہینے میں ہمارے 7 سے 8 پیشنٹ تو صرف CCU کے شفٹ ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے تو ہمیں 1122 کی ایمبولینس مسٹ چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں ایک ایڈیشنل ایمبولینس کی ضرورت ہے۔ مریضوں کو الائڈ ہاسپٹل ریفر کیا جانے لگا ہے۔ وسیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بغیر لائسنس اور ممنوع ادویات فروخت کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ فیصل آباد کی ڈرگ کورٹ نے 20 ملزمان کو بھاری جرمانے کی سزا سنا دی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے، بغیر لائسنس اور ممنوع ادویات فروخت کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ فیصل آباد کی ڈرگ کورٹ نے 20 ملزمان کو بھاری جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ بغیر لائسنس اور ممنوع ادویات فروخت کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ ڈرگ کورٹ نے 20 ملزمان کو بھاری جرمانے کی سزا سنا دی۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ سید خالد جاوید بخاری نے سزائیں سنائیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے، بغیر لائسنس اور ممنوع ادویات فروخت کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد کی ڈرگ کورٹ نے 20 ملزمان کو بھاری جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حاشر وڑائش سے۔ جی حاشر بتائیے گا۔ جی بالکل، بغیر لائسنس اور ممنوع ادویات فروخت کرنے کا یہ معاملہ، اس حوالے سے ان کے خلاف جو وہ گھیرا تنگ کیا گیا اور ڈرگ کورٹ کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ایسے لوگوں کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے چیئرمین جو ڈرگ کورٹ ہے سید خالد کی بحالیوں کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو وہ سزاؤں کا حکم دیا گیا، اور آج جو ہے وہ 20 ملزمان کو جو ہے وہ مختلف جو سزائیں وہ دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے بغیر لائسنس اور ممنوع ادویات فروخت کرنے والوں کے جو چلان ہے وہ متعلقہ ڈرگ انسپیکٹر کی جانب سے عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کیے گئے کے بعد ان پر جو ہے وہ تحت ہوئی، اور آج عدالت کی جانب سے ان 20 کے جو فیصلہ ہے وہ سنایا گیا ہے، اور اس حوالے سے مجموعی طور پر جو 20 ملزمان کو عدالت کی جانب سے 8,50,000 جرمانے کی سزا کا جو حکم ہے وہ دیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے عدالت کی جانب سے جو سزا دی گئی ہے وہ ڈرگ آرڈیننس کے کوڈ کے تحت جو وہ عدالت کی جانب سے سنائی گئی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ فیصلہ آباد ضلع کے مختلف جو اعضاء ہیں ان کے جو ملزمان ہیں وہ شامل ہیں۔ حاشر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی نادیہ ثاقب ورکرز اور ان کے اہل خانہ کو طبی مالی سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک ہیں۔ سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے فیصل آباد ریجن کے سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں اور ڈائریکٹوریٹس کا دورہ کیا۔ ان کے ساتھ میڈیکل ایڈوائزر، ڈائریکٹر ورکس آفتاب غنی اور ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز عمران مقبول بھی موجود تھے۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی نے ہسپتالوں کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، ڈاکٹرز اور عملے کی حاضری چیک کی۔ ہسپتالوں کی لیبارٹریز اور گائنی وارڈز کو خصوصی طور پر چیک کیا گیا۔ متعلقہ MS حضرات نے کمشنر سوشل سیکیورٹی کو ہسپتالوں کی کارکردگی بارے بریفنگ دی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کمشنر سوشل سیکیورٹی نادیہ ثاقب ورکرز اور ان کے اہل خانہ کو طبی و مالی سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک۔ سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے فیصل آباد ریجن کے سوشل سیکیورٹی ہاسپٹلز اور ڈائریکٹوریٹس کا دورہ کیا۔ ان کے ساتھ میڈیکل ایڈوائزر، ڈائریکٹر ورکس آفتاب غنی اور ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز عمران مقبول بھی موجود تھے۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی نے ہاسپٹلز کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، ڈاکٹرز اور عملہ کی حاضری چیک کی۔ ہاسپٹل کی لیبارٹریز اور گائنی وارڈ کو خصوصی طور پر چیک کیا گیا۔ متعلقہ MS حضرات نے کمشنر سوشل سیکیورٹی کو ہاسپٹل کی کارکردگی بارے بریفنگ دی۔ عید ایام میں قربانی کے جانوروں کی علائشیں نہر میں پھینکنے پر پابندی۔
जगह जगह सिरीपाई जलाने की भट्टियां लगाने पर भी दफा 144 नाफिज। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान ने हिदायत जारी कर दी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वकास बेग। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में ईद उल अज़हा के हवाले से इंतजामात पर तमाम तर तैयारियाँ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं। ख़ास तौर पर ईद अय्याम में मुख्तलिफ मार्केटों में कुर्बानी के जानवरों की सिरी पाई जलाने के हवाले से जो इंतजामात किए जाते हैं उसके खिलाफ इस बार भरपूर एक्शन होगा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से इंतज़ामिया इंतजामात करती है, लेकिन मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर गैर कानूनी तौर पर सिरी पाई जलाए जाते हैं जिससे माहौल जो है वो खासा ख़राब होता है, जबकि इसके साथ साथ पार्कों में शहरियों के आने के वक्त जो है सफाई के इंतजाम बेहतर नहीं होते। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी, दो चीज़ें हैं जी। पहली बात तो ये कि जो हमारे लोग इस काम शुरू करते हैं ना जी, कि सीढ़ियों को जला जला के या पाए को जला जला के जगह जगह गन डालते हैं और ख़तरनाक किस्म गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ तो हमने 144 लगा दिए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नंबर 2 ये भी देखा गया कि ईद वाले दिन या ईद के बाद कुछ लोग अलाइशें जो हैं वो यहाँ नहर में फेंक देते हैं या राजबाग में फेंक देते हैं, तो जो कोई ये काम करते हुए पकड़ेगा उनके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, FIR करवाएंगे। क्योंकि जब हम बंदोबस्त कर रहे हैं, शॉपिंग बैग दे रहे हैं, जगह मुख्तस कर रहे हैं, तो फिर कोई वजह नहीं कि उसमें नहर में फेंका जब पूरे शहर को गंदा किया जाए, क्योंकि नहर पूरे शहर को क्रॉस करती है। इसी तरह जो ईद के बाद लोग कब्रिस्तानों में भी जाते हैं, लोग पार्क्स में भी जाते हैं, तो हमारा खास बेग हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ईद होगी अपनों के संग, परदेसियों को मिलेंगी सहूलियात, मुसाफिरों को दोनों हाथों लूटने वाले ट्रांसपोर्टर्स के गिर्द शिकंजा कसा जाएगा। पंजाब ट्रांसपोर्टर्स अथॉरिटी ने कंट्रोल रूम और शिकायत सेल कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद के दिन जैसे ही करीब आते हैं ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से निर्ख नामों में, किराया नामों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया जाता है। उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिस हवाले से फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का जो ऑफिस है उसमें कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जबकि जनरल बस स्टैंड और सिटी टर्मिनल पर एक एक शिकायत सेल कायम कर दिया गया है, जहाँ पर अगर जायद किराया जात वसूल किए जाते हैं ट्रांसपोर्टर की जानिब से, तो जो शहरी हैं, मुसाफिर हैं, वो शिकायत कर सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी हवाले से बात करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर हैं GBS के हबीबुल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, हर ईद पर देखने को आता है कार्रवाइयां अमल में लाई जाती हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से बददस्तूर किराया बढ़ा दिया जाता है। इस वक्त शिकायत सेल कायम कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये किराया अपनी मर्जी से लेने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमारे पास कुछ शिकायत आती है, हमारा शिकायत सेल कायम है। इसके अलावा फ्लैक्सेस लगी हुई हैं किराया नामों की, ताकि लोगों को देख के वो उससे आगाह रहें कि किराया कितना बनता है। जैसे कोई शिकायत आती है हम उसके मुताबिक कार्रवाई करते हैं, किराए वापस भी होते हैं और गाड़ियों के चलान भी किए जा रहे हैं। औकात जो शहरी हैं, हमारे मुसाफिर हैं, वो लाइल्म होते हैं इस हवाले से। खुद से जो एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से, आपकी जानिब से, क्या लोग जो मुलाजमीन हैं वो छोड़े गए हैं यहाँ पर इनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए? कोई ट्रांसपोर्टर अगर जायद वसूल कर रहा है तो उसको खुद से आप कार्रवाई करें? जी बिल्कुल, ऐसे ही हमारे ये सिक्योरिटी वाले भी फिर रहे हैं। इसके अलावा हमने फ्लैक्सेस पे नंबर लिखाए हुए हैं, 3 लोगों के नंबर लिखे हुए हैं। फैसलाबाद में कंट्रोल रूम और शिकायत सेल कायम किया जाएगा। मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।